جی السلام علیکم. میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور آپ سن رہے ہیں جنرل نالج پہ لیکچر. اور یہ 12واں لیکچر ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام سن 2020 تحصیلدار کی پوسٹ کے لیے جو متوقع ہے دسمبر میں. تو آج ہم یہ 12واں لیکچر ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری کی. 1951 سے لے کے 1958 تک کا پیریڈ ہے. تو اس پیریڈ میں الیکشن تو نہیں ہوئے لیکن اسمبلیاں بڑی ٹوٹتی رہی ہیں. ہمارے ہاں اس عمر میں اور صحت میں لوگوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں جس عمر میں جن کے دانتوں سے نہ اخروٹ ٹوٹتا ہے اور نہ وہ ہاتھ سے لکڑی توڑ سکتے ہیں. غلام محمد معذور آدمی تھے لیکن ایک دو اسمبلی وہ بھی توڑ گئے. غلام مساق خان نے 2 دفعہ اسمبلی توڑی, ضیاء الحق نے 2 دفعہ اسمبلی توڑی, اور اسی طرح مشرف صاحب بھی 2 دفعہ جو ہے نا, ایک دفعہ ایمرجنسی اور ایک دفعہ اسمبلی توڑی. تو 51 سے 58 تک کے جو پہلا واقعہ ہے وہ 1953 کا ہے, جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے. تو غلام محمد, جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا, بیوروکریٹ تھے, انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کو برخاست کر دیا. خواجہ ناظم الدین نے کوئین کو بھی کہا کہ, لیکن اس سازش میں جو ہے نا برطانیہ بھی شریک تھا, اور محمد علی بوگرا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو یہاں پہ وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. یہ 17 اپریل 1953 کی بات ہے. تو چودھری محمد علی بوگرا صاحب جو تھے وہ 17 اپریل 1953 کو آئے, اور 7 اکتوبر 1953 کو انہوں نے بوگرا فارمولہ دیا جس کے تحت قانون سازی کے کام کو کافی حد تک آگے بڑھایا گیا تھا. کہا تھا کہ 2 یونٹ ہوں گے, ایک ہاؤس آف یونٹ ہوگا, 2 ہاؤس ہوں گے, ایک ہاؤس آف یونٹ ہوگا جس میں 50 سیٹیں ہوں گی جو 5 یونٹوں کے درمیان تقسیم ہوں گی, یعنی کہ مشرقی پاکستان, پنجاب, سرحد, سندھ اور بلوچستان. اور اس طرح ایک دوسرا ہاؤس ہوگا, ہاؤس آف پیپل, جس میں 300 لوگ ہوں گے. ایسٹ بنگال کو 165 نشستیں دی گئیں, اور پنجاب کو 75, اور سندھ کو 19, صوبہ سرحد کو 13, بلوچستان کو 3, بہاولپور کو 7 اور خیرپور کو 1. اردو اور بنگالی زبان کو جو ہے نا کہ یہ اسٹیٹ کی لینگویجیں ہوں گی, لیکن اس پہ آئین نہیں بن سکا. اور جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس کو 24 اکتوبر 1954 کو چلتا کیا. غلام محمد نے تو اس وقت جو سپیکر تھے وہ تھے مولوی تمیز الدین. وہ گئے سندھ چیف کورٹ میں 7 نومبر کو, اور 9 فروری 1955 کو جو ہے نا سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورنر اسمبلی توڑنے کا مجاز نہیں ہے, اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کا سیشن جو ہے نا کال کر لیا 7 مارچ کو. لیکن اس سے پہلے کہ یہ اجلاس ہوتا تو محمد علی بوگرا صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے فیڈرل کورٹ میں, اور وہاں پہ چیف جسٹس تھے محمد منیر, اور ان کے ساتھ یہ طے پا گیا کہ وہ اسمبلی کو بحال نہیں کریں گے. تو جسٹس محمد منیر نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فیصلہ دیا کہ سیکشن 233A جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ گورنر اسمبلی نہیں توڑ سکتا وہ لیگل نہیں ہے, کیونکہ اس کی اپروول جو ہے نا گورنر جنرل سے نہیں لی گئی. اس وقت فیڈرل کورٹ میں ٹوٹل 5 جج تھے. 4 ججوں نے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا, اور ایک جج جو جسٹس کارنیلیس تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا, اور اس طرح سے
یہ اسمبلی بحال نہ ہو سکی۔ اس کے بعد دوسری جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی اس کا پہلا اجلاس ہوا 7 جولائی 1955 کو، اور اس میں 1 یونٹ کی منظوری دی گئی کہ جس کے تحت پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان کو 1 یونٹ اور مشرقی پاکستان کو دوسرا یونٹ بنا دیا گیا۔ تو پہلا جو آئین ہے وہ 23 مارچ 1956 کو چودھری محمد علی لے کے آئے، اور اس آئین کے تحت جو پہلے صدر بنے وہ سکندر مرزا تھے، اور اس میں کوئی 234 آرٹیکل تھے، 13 پارٹ اور 36 شیڈول تھے۔ فیڈرل لسٹ کے میں کوئی 33 آئٹم تھے، اور پروونشل لسٹ میں 94 آئٹم تھے، اور کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ 19 پہ تھی۔ یہ طے پایا کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا 5 سال کے لیے ہوگا، اور 40 سال کی عمر کم از کم چاہیے، اور دو مدت سے زیادہ صدر نہیں رہ سکتا، اور صدر کی امپیچمنٹ کے لیے 3/4 اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ یونی کیمرل سسٹم ہوا، صرف نیشنل اسمبلی تھی جس کی 300 سیٹیں تھیں، سینٹ وغیرہ نہیں تھا۔ پروونشل اسمبلی کی 300 سیٹیں ہوئیں، اور ہر یونٹ میں 10 سیٹیں خواتین کے لیے، کیونکہ پنجاب کا شیئر جو تھا نا اس یونٹ میں 40% تھا۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد مارشل لا لگا دیا سکندر مرزا نے، اور جو جنرل ایوب خان تھے وہ پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے 7 اکتوبر 1958، اور یہ اس کو آپریشن اوور لوڈ کا نام دیا گیا۔ اس میں جنرل سٹاف کے 3 افیسر بریگیڈیئر یحییٰ خان، بریگیڈیئر عبدالحامد اور بریگیڈیئر شیر بہادر شامل تھے۔ تو 24 اکتوبر کو سکندر مرزا نے ایوب خان کو پرائم منسٹر بنا دیا، لیکن ایوب خان تو پوری حکومت چاہتے تھے۔ ایوب خان نے 27 اکتوبر کو جو ہے نا سکندر مرزا کو چلتا کیا، اور صدر کے اختیارات بھی خود سنبھال لیے۔ تو اس طرح سے 1951 سے لے کے 1958 تک کے جو مشہور واقعات ہیں ان میں چودھری خواجہ ناظم الدین کی برطرفی ہے غلام محمد کے ہاتھوں، اور پھر جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کی برطرفی ہے، اور 1956 کا آئین ہے، اور پہلا مارشل لا جو ایوب خان نے لگایا سکندر مرزا کے ساتھ مل کے۔ تو یہ اہم واقعات ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے 1958 سے لے کے 1969 تک کے واقعات، یعنی کہ ایوب کا سارا دور ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے، اور اس میں 1962 کا الیکشن بھی آئے گا، 1965 کی جنگ بھی آئے گی، اور ایوب خان کے خلاف جو ایک تحریک چلی تھی اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں سے کافی سارے کویسچن آ سکتے ہیں، آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔